انتخابات میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں اور جو ہے وہ تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ زور پکڑنے لگا ہے اور لاہور سیاسی سرگرمیوں کا جو اس وقت مرکز بن چکا ہے۔ ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، آئی پی پی سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک نظر آنے لگی ہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ زور پکڑنے لگی ہے۔ انتخابی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ آج چونکہ سنڈے کا دن ہے تو آج مجھے لگتا ہے نمرا جتنے بھی سیاسی رہنما ہے آج کارنر میٹنگز کا جو سلسلہ انہوں نے بڑھا دیا ہے اور مختلف حلقوں میں جا کر وہ کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو چارج کیا جا رہا ہے۔ چونکہ 4 روز باقی رہ چکے ہیں الیکشنز میں تو الیکشن کی مزید گہما گہمی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے میں عوام اس وقت کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں عوام نے اور عوام کے گلے شکوے کیا ہے، اس پر بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے جس میں ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ حلقے میں موجود ہوں گے اور عوامی رائے جانیں گے، وہاں کی جو عوام ہے کس طرح سے زندگی گزر بسر کر رہی ہے اور پچھلے ادوار ان کے کیسے گزرے ہیں اور اس بار ان کی امیدیں کس پارٹی سے وابستہ ہے اور کس کو وہ سپورٹ کر رہی ہے، اس پر بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے۔ اچھا میرا میں اس سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں کہ آج سنڈے ہے تو یہ جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز کا زیادہ انعقاد کیا جائے گا کیونکہ عوام کے لیے بھی یہ زیادہ کنوینئنٹ ہوگا کہ وہ جو ہے عوامی نمائندوں کو جو ہے وہ جوائن کر پائیں گے۔ اور اس وقت نمائندہ لاہور رنگ اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اشرف مہتاب سے بات کریں گے۔ جو ووٹ ڈالنا قومی فریضہ ہے تو الیکشن مہم جو ہے وہ معیشت پہ بہتر اثر ڈال سکتی ہے اور امیدواروں کی الیکشن مہم کے دوران عوام کے روزگار اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے روزگار اور آمدن میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے جانتے ہیں اشرف مہتاب سے۔ جی اشرف بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن مہم جو ہے وہ عروج پر بلکہ آخری دنوں میں مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور اس ضمن میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ تقریباً 25 سے 20 سیکٹر جو ہے ان کو معاشی طور پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو کھانے کھابے یہ پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے کھلائے جا رہے ہیں، دفاتر کھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو کھانے پکتے ہیں وہ پکانے والے اور وہاں پہ بانٹنے والے اور کھلانے والے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اشتہارات دیکھتے ہیں دڑا دڑ وہ سڑکوں کے اوپر آپ بینرز لگے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے باقی جو اشتہارات لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں جو بنتی ہیں یہ بنانے والوں کو اور لگانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ووٹر تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو گلی محلے کے علاوہ دور دراز جو بڑے حلقے ہیں ان میں لوگ جاتے ہیں تو یقینی بات ہے ٹرانسپورٹ کرائے پہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ دینے والے ہیں اور ٹرانسپورٹ چلانے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو مختلف سیکٹر جو ہے ان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جیسے کہ یہ جو پوسٹر فلیکس اور اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں جو جا کے گلی محلوں میں سڑکوں پہ چوراہوں میں، تو وہ وہاں پہ ان کو دہاڑی ملتی ہے اس کی۔ اور اس کے علاوہ جو کمپین کرتے ہیں خاص طور پہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کو بھی جو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو دہاڑی بھی دی جاتی ہے۔ 1500 روپے تک جو ہے یہ گھر گھر جا کے جو پمفلٹ پھینکتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں یا لوگوں کے اشتہار جو ہے وہاں تک اور ان کا پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میڈیا کے اوپر بھی جب اشتہار چلتے ہیں تو میڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک فیسٹیوٹی ضرور ہے یہ، ساتھ یہ ایک قومی فریضہ بھی ہے ووٹ ڈالنا اور الیکشن کمپین میں حصہ لینا، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ معاشی طور پہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک حلقے کی حد تک کی بات کی جائے تو کروڑوں روپے اس پہ صرف کیے جا رہے ہیں، اشتہارات پہ صرف کیے جا رہے ہیں ووٹر تک پہنچنے کے حوالے سے، الیکشن مہم کو گھر گھر پہنچانے تک۔ اس کے علاوہ جو دفاتر کھلے ہوئے ہیں مختلف آپ دیکھیں حلقوں کے اندر جو ہے وہاں کے جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو چائے دی جاتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری اگر اس کو کیلکولیشن کریں تو ایک حلقے کے اندر تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے کا پچھلے 1-1.5 مہینے میں لوگوں کو مختلف کو فائدہ ہو چکا ہے۔ ابراہیم لکی کی جانب بڑھتے ہیں، سینئر رپورٹر ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ابراہیم لکی بتائیے گا الیکشن میں 4 روز باقی رہ چکے ہیں اور آج کی مصروفیات کیا ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور اب سے کچھ دیر پہلے صدر نونک شہباز شریف کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی ہے، انہوں نے کیا اہم نکات اٹھائے ہیں اپنی نیوز کانفرنس میں، اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات کے حوالے سے منگل رات 12 بجے تک انتخابی کمپین جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ختم ہو جائے گی، جس کے لیے تمام جماعتیں اپنے اپنے ایریاز میں جو ہے صف بندی کر رہی ہیں اور انتخابی کمپین زور و شور سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ پکش مسلم نون کی کمپین کا جہاں تک تعلق ہے تو میاں محمد نواز شریف آج اپنے صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ
लाहौर से मरी के लिए रवाना हो चुके हुए हैं, जहां वो आज रात क़याम करेंगे और कल बरोज़पीर मरी में एक जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसके लिए वहां पर तैयारियां भी की जा रही हैं। और जबकि इससे कबल आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से जो है वो बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत जो है 13 से 18 के दरमियान जो है उसकी जो करप्शन जो है परसेप्शन इंडेक्स था वो जो है इंतहाई कम था, और जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए, सरमायाकारी लेके आए, लेकिन करप्शन का इंडेक्स जो है वो 127 पर आया, जो ये साबित करता है कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत में शफाफियत ज्यादा थी, जबकि उसके बरक्स 2018 के बाद जब सिलेक्टिव की हुकूमत आई तो उस वक्त करप्शन इंडेक्स 139 गया, जो ये साबित करता है कि इमरान खान जो हमेशा ये कहते थे कि अगर करप्शन बढ़ रही है तो हुक्मरान करप्ट हैं, तो उनका ये कहना था उनके अपने कौल के मुताबिक उनकी हुकूमत में जो है करप्शन में इजाफा हुआ, जबकि हमारी हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में कमी वाक़या हुई। तो ये साबित हो जाता है कि दोनों हुकूमतों में करप्ट हुकूमत किसकी थी और करप्ट प्रैक्टिस किसकी थी। उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को सादा अक्सरियत मिले, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है दीगर जमातों के साथ भी जो है हुकूमत बना सकती है तो क्योंकि इस वक्त जो मुआशी मसाइल हैं उसमें कोई एक जमात तनहा जो है इन मसाइल को हल नहीं कर सकती, लेकिन उनकी कोशिश है कि उन्हें सादा अक्सरियत मिले ताकि वो बैसाखियों के बगैर हुकूमत कर सके। इसके अलावा लाहौर का जो एक बड़ा मेजर इशू गुज़श्ता रोज हुआ वो NA 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में वोटर्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो इशू सामने आया, उसके हवाले से आज अताउल्लाह तारर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के दफ्तर में खरीदो फरोख्त के हवाले से जो मंदरजात हैं उनको मीडिया के सामने लाएंगे। गुज़श्ता रोज उन्होंने वहां पर खरीदो फरोख्त करने वाले अफराद को अरेस्ट कर आपको पकड़ कर थाना को लपल ले गए, जहाँ पर उन्होंने सारी सूरत हाल मीडिया के सामने रखी कि किस तरह NA 127 में पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदारी कर रही है और सूरह यासीन समेत दीगर जो मसीही मुकद्दस कुतुब हैं उन पर खास लेकर हलफ के वोट के लिए हलफ लिया जा रहा था और पैसे तकसीम किए जा रहे थे। इस पर मियां शहबाज शरीफ ने भी इब्राहिम लकी आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से है तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है वो दावों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे साथ अशरफ मेहताब मौजूद थे, वो भी हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह इलेक्शन डेज में जो है वो इंतखाबी मुहिम मईशत को मजीद बेहतर कर सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।